السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اوور تجوید لرننگ سیریز. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹاپک کا نام ہے لحن. اس لیسن میں چلیں دیکھتے ہیں کہ لحن کیا ہوتا ہے, لحن کسے کہتے ہیں, واٹ از لحن. اینڈ دوسری چیز جو ہم ساتھ دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے لحن کی کتنی اقسام ہیں, ہاؤ مینی ٹائپس آف لحن آر دیئر. چلیں جی, اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ لحن کیا ہے, لحن کا مطلب کیا ہوتا ہے. واٹ از لحن. لحن کا مطلب ہے غلطی, یعنی تجوید میں لحن کا مطلب تلاوت میں ایسی غلطی جو لفظ یا معنی کو بدل دے. لحن مینز مسٹیک ان ریسیٹیشن آف دا قرآن. اب یہاں پر دیکھیں, قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کی تلاوت میں اگر ہم ذرا سی بھی غلطی کرتے ہیں, چاہے وہ غلطی حرف کی ادائیگی میں ہو یا حرکت میں, تو وہ معنی کو بدل دیتی ہے. اسی وجہ سے تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے تجوید کو سیکھنا, تاکہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اب ہم نے لحن کو تو سمجھ لیا ہے کہ لحن کیا ہوتا ہے. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ لحن کی اقسام کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں. لحن کی دو اقسام ہیں, لحن جلی اور لحن خفی. اب یہاں پر آ کے سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے لحن جلی کو دیکھیں گے. اب لحن کی اقسام میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ لحن جلی ہے. لحن جلی کا معنی ہے واضح غلطی, وہ غلطی جس سے معنی بدل جائے. ٹھیک ہے, لحن جلی وہ واضح اور بڑی غلطی ہوتی ہے جو ہر سننے والے کو محسوس ہو جاتی ہے, اور اس غلطی سے قرآن کا معنی بھی بدل سکتا ہے, اور بعض اوقات یہ غلطی ہمیں کفر تک پہنچا سکتی ہے. اس لیے اس غلطی سے بچنا بہت ضروری ہے. اب ہم لحن جلی کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں, کون کون سی ہیں اور کس قسم کی اقسام. لحن جلی کی 5 اقسام ہیں. سب سے پہلی جو اقسام میں آتی ہے قسم, وہ ہے حرف میں تبدیلی. حرف میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے, ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. اب حرف میں تبدیلی کیسے ہوگی, ایک ورڈ ہے قرآن پاک میں قلبن, جس کا مطلب ہے دل. اگر ہم اس کو قلبن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتا. قوف کو اگر ہم مخرج سے ادا نہیں کریں گے, اس کو پر نہیں کریں گے, موٹا نہیں کریں گے, تو یہ غلط پڑھا جائے گا. تو تجوید سے پڑھنا اس لیے بہت ضروری ہے. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں حرف میں تبدیلی کی دوسری اگزامپل. الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا, ہا کو ہا میں بدل دینا, تو اس میں بھی فرق ہے. اب ایک اور اگزامپل اب ہم اگر دیکھیں حرف میں تبدیلی کی, قل قوف اینڈ لام. قل قوف سے ہے اور دوسرا ہو کاف سے, باریک جو کاف ہوتا ہے اس سے ہے قل. اب ہیوی جو قوف ہے اس کا مطلب ہو جائے گا قل کہہ دیجئے. ٹھیک ہے, تو کل کا مطلب ہو جائے گا, جو باریک والا کاف ہے اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ. تو یہاں پر کتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے. اب یہاں پر اب اگر ہم دوسری اگزامپل دیکھیں حرف میں اضافہ. اب حرف میں اضافہ کیسے کرتے ہیں ہم, جیسے ایک ورڈ ہے نعبدو, دال کو ہم لمبا نہیں کریں گے, نعبدو پڑھیں گے. تو اگر ہم اس کو غلطی سے اس طرح پڑھ دیں نعبدو, اب ہم اگر اس کو پڑھیں گے نعبدو, دال کو ہم کھینچ دیں گے. ٹھیک ہے, دال کو لمبا کر دیں گے. نعبدو کا مطلب ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم صرف اپنی بتا رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نعبدو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہم سب عبادت کرتے ہیں. تو سب کا تو ہمیں نہیں پتہ کہ کون کون عبادت کرتا ہے, تو ہم صرف اپنا بتائیں گے ہم عبادت کرتے ہیں نعبدو. اب ہم یہاں پر تیسری اگزامپل دیکھیں گے حرف میں کمی. ہم کیسے حرف میں کمی کر دیتے ہیں, جیسے ایک ورڈ ہے قرآن پاک میں ایاکا. ٹھیک ہے, ایاکا نعبدو, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو پڑھ دینا ایاکا. یا کو جب ہم نہیں کھینچیں گے تو ہم ایاکا پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. ایا کا مطلب ہے صرف تیری ہی, تو ایا کا مطلب چینج ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. اب ہم نمبر 4 پہ دیکھیں گے حرکت کی تبدیلی. لیسن نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں, حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. تو اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ حرکت کی تبدیلی میں کیسے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب جیسے ایک ورڈ ہے انعمتا کی جگہ ہم اگر حرکت چینج کریں گے, یعنی زبر زیر پیش میں سے انعمتا پہ زبر ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کی جگہ انعمتو پڑھیں گے. تا پہ ہم پیش ڈال دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا, اس کا معنی بالکل چینج ہو جائے گا. جیسا کہ ایک ورڈ ہے انعمتا, جس کے معنی ہے تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم انعمتو پڑھیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے میں نے انعام کیا. جیسے یہ ایک آیت ہے صراط الذین انعمت, سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم.
راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو اگر ہم تو پڑھ دیں گے صراط الذین انعمت علیہم تو غلط ہو جائے گا راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا. تو یہ تھا حرکت میں تبدیلی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ علامت میں تبدیلی. علامت میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ علامات جو ہیں شد کو لگا دینا، بڑھا دینا، جہاں پر شد ہے وہاں پر نہ پڑھنا، جہاں پر شد نہیں ہے وہاں شد کو لگا دینا. جیسے مالکی ہے تو ہم پڑھ دیں مالکی، ہم کاف پہ شد پڑھ دیں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اگر ہے ایاکا تو ہم ایاکا پڑھ دیں، مد کو ڈراپ کر دیں تو یہ بھی لحن جلی میں آ جائے گی. یہ بھی بڑی غلطی. یہ تھی ساری لحن جلی کی اقسام. اب ہم آگے دیکھتے ہیں لحن خفی کو. لحن خفی چھوٹی اور چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے. لحن خفی وہ غلطی ہے جس کے کرنے سے گناہ تو نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی لفظ کا مطلب بدلتا ہے، لیکن یہ غلطی کرنے سے تلاوت کا جو حسن ہے اور ادائیگی جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور تلاوت بھی سنت کے مطابق نہیں رہتی. جیسا کہ ہم اس کی اگزامپلز آگے دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ قلقلہ نہ کرنا، اخفاء ڈراپ کر دینا. اب جیسے قلقلہ اب ہم نہیں کریں گے، جیسے قد افلح، قد دال پر قلقلہ ہو رہا ہے تو ہم قلقلہ کو ڈراپ کر کے پڑھیں گے قد افلح، قد افلح، تو یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی اس طرح. اور اگر ہم اخفاء ڈراپ کر کے پڑھیں گے من شرل، ہم پڑھیں گے من شرل، ٹھیک ہے، تو اخفاء ڈراپ کر دیں گے تو بھی تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اس طرح. اب جیسے ادغام کو ڈراپ کر دینا، جیسے من یقول، اس کو اگر غلطی کر کے من یقول پڑھنا تو یہاں پر بھی غنہ نہ کرنا یا کم کرنا غنہ، تجوید کا قانون یہاں پر بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہاں پر لحن خفی کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے اور لحن جلی کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. اب ہم آگے دیکھیں گے ان لحن جلی اور لحن خفی کا حکم. سب سے پہلے ہم لحن جلی کا حکم دیکھیں گے کہ لحن جلی کا کیا حکم ہے. یہ حرام غلطی ہے کیونکہ تلاوت قرآن میں ایسی غلطی بسا اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتی، اس لیے اس غلطی سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی غلطیوں سے بچائے. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ لحن خفی کا کیا حکم ہے. لحن خفی جو ہے یہ مکروہ غلطی ہے، لیکن اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت میں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ایک قول میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں. امام ابن الجزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے. جو شخص تجوید کے بغیر قرآن پڑھے وہ گنہگار ہے. اب یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں. ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں تاکہ ہم آگے دوسروں کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھا سکیں. یہاں پر ہمارا لحن کا ٹاپک ہوتا ہے کمپلیٹ الحمدللہ. ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے قرآن اور تجوید کے مزید علم کے لیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.